الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہو گیا. تو ایک آدمی نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان صفات کے حامل ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد آنے والے زمانوں میں بھی ایسے لوگ رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ کم رہیں، لیکن بہرحال امت ایسے صفات کے حامل افراد سے خالی نہیں رہے گی، لوگ رہیں گے. تو اس حدیث میں 3 عمل بیان کیا گیا: جس نے حلال کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، ایسے شخص کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کو بھی یہی حدیث میں نے تلاوت کی تھی، اور ان 3 باتوں میں سے پہلی بات کی کسی قدر تشریح بھی کی تھی اور اس کی تفصیل بھی آئی تھی کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں جو حلال کھانے والا اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا. ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی بطور نبی لوگوں کے سامنے آپ نہیں آئے تھے. اس وقت قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی دیواریں جو جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہیں اس کی ازسر نو تعمیر کی جائے. اس کے لیے ایک مجلس مشاورت منعقد ہوئی. مکہ کے تمام چھوٹے بڑے سردار اس میں جمع ہوئے اور بیت اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا. لیکن خاص فیصلہ جو اس میٹنگ اور مجلس میں یہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال نہیں لگایا جائے گا، حلال مال سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی. یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین کر رہے ہیں، جن کے لیے زور زبردستی کسی کا مال لے لینا ایک معمول کی بات تھی. حرام
سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں صرف حلال مال لگایا جائے گا، حرام مال نہیں لگایا جائے گا۔ لہذا جن لوگوں کے پاس حلال مال ہو وہ بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیں اور چندہ جمع کریں۔ جب یہ چندہ اکٹھا ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ اس سرمایے سے بیت اللہ کی مکمل تعمیر نہیں ہو سکتی، اس کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا، کچھ ہی حصے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ مکہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حرام مال لگانے سے بہتر یہ ہے کہ جتنا حلال مال جمع ہوا ہے اتنے سے جتنے حصے کی تعمیر ہو سکتی ہے اتنے حصے کی تعمیر کر لی جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے حج کی سعادت سے بہرہ فرمایا ہے یا عمرے کے لیے وہ تشریف لے گئے ہیں، وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ سے لگا ہوا ایک حصہ ایسا ہے جس کی قد آدم دیوار ہے، بس گھیر دیا گیا ہے، جس کو حطیم کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی یہ حصہ بیت اللہ میں شامل تھا، اور قریش مکہ کی تعمیر سے پہلے تک یہ بیت اللہ کا ہی حصہ تھا۔ قریش کو اور مکہ والوں کو صرف اس وجہ سے اتنے حصے کی تعمیر روکنی پڑی کہ اس حصے پر تعمیر کے لیے ان کے پاس حلال مال نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں کمی کرنے کو تو گوارا کر لیا، اس کے ایک حصے کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال لگانا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ مکہ کے لوگ تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں بات ڈالی، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں، ناپاک چیز کو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو حلال کی اتنی اہمیت ہے شریعت میں، اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کی تھی۔ ایک واقعہ اور نظر سے گزرا کہ ہمارے کاندھلا کی سرزمین سے بہت سے اللہ کے ولی اٹھے ہیں۔ وہاں کے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہی کے خاندان سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ بڑے درجے کے مفتی، اللہ کے ولی، پرہیزگار، اور ان کا تقوی ضرب المثل تھا۔ ان کے بارے میں سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر سفر میں رہتے تھے، گاؤں گاؤں میں جاتے تھے، اور جس گاؤں میں جاتے تھے ایک دن قیام کرتے تھے، اور پھر وہاں جو کچھ لوگوں میں دین سے لاپرواہی یا دین سے دوری دیکھتے تھے تو لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ ایک رات قیام فرماتے تھے اور پھر اگلی رات دوسری بستی میں قیام فرماتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی ان کے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا ہے کہ ایک بستی میں گئے
تو دیکھا کہ بستی کا کوئی آدمی نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے مسجد میں، گھاس پھوس اگائی ہے مسجد میں، دھول سے اٹی ہوئی تھی مسجد، صفائی کی، اذان دی، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ تو باہر نکل کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بستی کے لوگ مسلمان ہیں پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں ایک نواب صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ نماز پڑھنے لگیں تو بستی کے سارے لوگ نماز پڑھنے لگیں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو نماز کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج وضو کرنے میں ہے، میں وضو نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ وضو؟ کہنے لگے حضرت میں اپنی داڑھی جو ہے گوند وغیرہ لگا کر چپکاتا ہوں، چڑھاتا ہوں ایسا، اب وضو کروں گا تو پانی سے پھر یہ لٹک جائے گی، اس لیے میں وضو نہیں کر سکتا ہوں اور داڑھی چڑھائے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا نواب صاحب آپ کے اوپر گاؤں والوں کی نماز منحصر ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو گاؤں والے پڑھنے لگیں گے، آپ نماز شروع کر دیجئے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب پھر وضو؟ کہنے لگے بھائی آپ وضو کا مسئلہ بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ میں آپ سے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نماز شروع کر دیجئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں نماز شروع کرتا ہوں بغیر وضو کے۔ نواب صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع کی، پڑھتے رہے، لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنی محنت اور مشقت اٹھاتا ہوں لیکن میری نماز تو ہوتی نہیں کیونکہ بغیر وضو پڑھتا ہوں، تو کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے۔ کہتے ہیں بندہ جب فکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ان کو جب اس کی فکر ہوئی تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو 2 وقت کی نماز تو وضو سے پڑھ ہی سکتے ہو، اس وقت داڑھی چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، دن گزر چکا ہے، رات ہو گئی ہے، عشاء کی نماز رات میں آتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے، سونے کے بعد کون دیکھنے آئے گا کہ نواب صاحب کی داڑھی چپکی ہوئی ہے کہ لٹکی ہوئی ہے، لہذا عشاء کی نماز تو وضو سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز بھی وضو سے پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت بھی کوئی دیکھنے نہیں آنے والا ہے۔ تو 2 وقت کی نماز انہوں نے وضو سے پڑھنی شروع کی اور پھر 3 وقت بغیر وضو کے۔ مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت 2 وقت کی نماز میں نے وضو سے پڑھنی شروع کر دی ہے، 3 وقت کی بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ وضو کا مسئلہ درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ میں تو آپ سے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نماز پڑھیے۔ لیکن آدمی جب فکر مند ہوتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، وہ سوچتے رہے کہ یہ 3 نمازیں میری تو ہو نہیں رہی ہیں، پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، نماز کی شکل بنانے کی برکت سے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ میں تو نواب ہوں، نواب رہوں گا، یہ داڑھی چپکی رہے یا لٹکی رہے اس سے کیا فرق پڑتا۔ پھر انہوں نے 5 وقت کی نمازیں وضو کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے پورا گاؤں نمازی بن گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ گاؤں گاؤں میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی تھی، ایک رات قیام کرتے تھے، اگلی رات دوسرے گاؤں میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں پہنچے، مغرب کا وقت ہو گیا، تو مسجدوں کے باہر صحن میں اس زمانے میں کچھ کمرے بنے ہوئے رہتے تھے جس میں آنے والا مسافر ٹھہرتا تھا۔ مسافر تھے، ٹھہر گئے، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر چلے گئے اور حضرت اسی کمرے میں حضرت نے قیام کر لیا۔ مغرب کی نماز ہو چکنے کے بعد ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی
اور نماز پڑھ کے جب جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک مسافر شکل کا آدمی ٹھہرا ہوا ہے. وہ دیکھ کر کے اپنے گھر گیا اور گھر سے 3 روٹیاں لے کر آیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مسافر ہیں، یہ میں آپ کے لیے روٹیاں لایا ہوں، آپ اسے کھا لیجئے. مفتی صاحب نے وہ 3 روٹیاں کھا لی. لیکن خلاف معمول اگلے دن بھی ٹھہر گئے. وہ مسافر پھر اگلے دن مغرب کے بعد آیا اور نماز پڑھی، پھر دیکھا کہ مسافر تو ابھی ٹھہرا ہوا ہے. وہ گھر گیا اور آج اس نے 2 روٹیاں لا کر پیش کی اور کہا حضرت یہ 2 روٹیاں ہیں، آپ کھا لیجئے. حضرت نے وہ 2 روٹیاں کھا لی، لیکن پھر ٹھہر گئے. اگلے روز بھی نہیں گئے. تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا. وہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب دیکھا کہ مسافر ابھی ٹھہرا ہوا ہے تو گھر گیا اور تیسرے دن وہ 1 روٹی لے کر آیا اور کہا کہ حضرت یہ روٹی کھا لیجئے. اور روٹی دینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ حضرت اب آپ کل یہاں سے چلے جائیے گا، کل یہاں مت ٹھہریے گا. حضرت مفتی صاحب نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت واقعہ یہ ہے کہ میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، تو بس مجھے اتنی مزدوری ملتی ہے کہ اس میں 3 روٹیاں گھر میں پک جاتی ہیں. میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا ایک بچہ ہے. ایک روٹی پر ہم تینوں کا گزارا ہوتا ہے. پہلے دن میں نے اپنے حصے کی، بیوی کے حصے کی اور بچے کے حصے کی روٹی لا کر آپ کو دے دی اور ہم تینوں نے فاقہ کیا. دوسرے دن میرے بچے کے اندر فاقہ کی طاقت نہیں رہی تو میں نے اپنی اور اپنی بیوی کے حصے کی 2 روٹیاں لا کر آپ کو دے دی. اور تیسرے دن میری بیوی کو بھی فاقے کی طاقت نہیں رہی تو 1 روٹی اس نے کھا لی، ایک بیٹے نے کھا لی، اور میرے حصے کی جو 1 روٹی تھی وہ میں نے لا کر آپ کو دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے دن میرے اندر بھی فاقہ کی طاقت نہیں رہے گی، اس لیے خدا کے واسطے آپ یہاں سے چلے جائیے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی جس دن تو نے 3 روٹیاں لا کر دی، وہ تینوں روٹیاں میں نے کھائیں، تو اسی رات میں مجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے اس دن اپنے اندر اتنی نورانیت محسوس کی کہ میرے دل میں بات آئی کہ تیرا کھانا ضرور کھانا چاہیے. تو تیرا کھانا کھانے کے لیے میں دوسرے دن رک گیا اور تیرا کھانا کھانے کے لیے میں تیسرے دن رک گیا. میں اس وجہ سے رک گیا تھا. لیکن ٹھیک ہے، جب یہ نوبت ہے تو حلال میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی نورانیت ہوتی ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے تو اس کے اعضاء گناہ کرتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہے. اس کی جانکاری میں وہ گناہ ہو یا نہ ہو، لیکن حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء سے گناہ صادر ہوتے ہیں. اور جو حلال کھاتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے اعضاء سے اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اور اللہ اسے نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں، نیک کاموں کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے. یہ حلال کی برکت ہے. اس سلسلے کی تفصیلات میں نے عرض کی تھی. من اکل طیباً، جس نے حلال کھایا. دوسرا عمل اس حدیث میں بیان کیا گیا وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کیا. ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر حرکت میں
اپنی پوری زندگی میں سنت پر عمل پیرا رہا، چاہے سونے جاگنے کی حالت ہو، اٹھنے بیٹھنے کی حالت ہو، کھانے پینے کی حالت ہو، عبادت کی حالت ہو، معاملات کی حالت ہو، معاشرت کی حالت ہو، اخلاق کی حالت ہو، ہر شعبے زندگی میں اس نے یہ دیکھا کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، جس نے ہر عمل میں، ہر اپنی حرکت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سنت پر عمل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا گیا سنت پر عمل کرنا 1000 کرامت سے افضل ہے۔ ایک معمولی سنت پر کہا کہ جس نے بیت الخلا میں داخل ہونے کی سنت پر عمل کیا تو ایک معمولی سنت پر، ویسے کوئی سنت معمولی نہیں لیکن اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کیا وہ 1000 کرامت سے افضل ہے۔ کسی کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو، آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھو، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں اس کی، سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اور سنت پر عمل کا سب سے بڑا صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں ایسے اپنے بندے کو، اور جب اللہ محبوب بنا لیں، اللہ محبت کرنے والے بن جائیں تو جس سے اللہ محبت کرنے لگے اس کا بال دنیا کی کوئی طاقت بیکا نہیں کر سکتی، اس کو ذرا بھی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کے نگہبان اور اس کے محافظ اللہ بن گئے، اللہ محبت کرنے والے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل امین محبت کرتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمانی مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، اور پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، تو زمین پر بسنے والے لوگ اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس دنیا کی کون سی دولت ہوتی ہے، بظاہر ان کے پاس کیا ہوتا ہے، لیکن جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں لوگ ان کے اوپر نچھاور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت کے قدم میرے گھر میں آ جائیں، حضرت کے قدم میری گاڑی میں پڑ جائیں، حضرت ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لیں۔ جہاں جاتے ہیں ایک ہجوم ان کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہی محبت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اپنے ایسے بندوں کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس شخص کی زندگی میں اتباع ہوتا ہے، سنت کی پیروی ہوتی ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے 4 انعام عطا فرماتے ہیں، 4 چیزیں اسے ملتی ہیں۔ المحبت فی قلوب الصالحین، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور نافرمان
لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنے اس بندے کی ہیبت ڈال دیتے ہیں، اس کا رعب و دبدبا ڈال دیتے ہیں، وہ ان سے دو بدو ہوتے ہوئے گھبراتے ہیں، ان کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے ان کے دلوں میں جھجک ہوتی ہے، اور جگہوں پر تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ان نیک بندوں کے سامنے آتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، رعب طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ اور تیسری برکت جو اللہ عطا فرماتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور چوتھی برکت دین میں مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کا یہ نقد صلہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے دوستو، سنت کا معاملہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں میں تو آپ کی سنت پر ہم عمل کریں اور کچھ چیزوں پر سنت میں عمل نہ کریں۔ مثلا جو آسان ہے، جس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہاں تو خوب اہتمام سے سنت پر عمل کریں۔ وضو کریں تو ساری سنتوں کی رعایت کریں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں، ساری سنتوں کی رعایت کریں۔ لیکن شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو اب سنت ایک طرف، اب ہمارے خاندانی رسوم چلیں گے، خاندان کا رواج چلے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے سب کا کھایا ہے، اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ سب کا کھاتا رہا اور آج اس کے یہاں آیا ہے تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کھلانے سے بچنا چاہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج کل شادی بیاہ میں سادگی پر عمل کرنے سے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، ملنے جلنے والے کیا کہیں گے، پاس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے۔ یہی ایک سب سے بڑا عذر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایسے موقع پر بھی جہاں یہ بات ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کی پرواہ کیے بغیر سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ دیکھیں کہ میری آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، وہاں بھی سنت پر عمل کرے۔ صرف ایسی جگہوں پر نہیں جہاں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، کچھ کہنے والا نہیں، ایسے موقع پر جہاں سنت پر عمل کرنے کی صورت میں آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں، آپ کو تانے دیے جائیں، ایسے موقع پر بھی سنت پر عمل ہو۔ صحابہ کا یہی معمول تھا، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے سنت پر عمل کرنے والے کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بڑا طاقتور خاندان تھا، با اثر لوگ تھے، اور اسی لیے ان کو بھیجا تھا تاکہ اگر لوگ ان کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہیں تو خاندان والوں کی حمایت انہیں حاصل ہو۔ یہ جب تشریف لے گئے تو ان کی لنگی جو انہوں نے پہن رکھی تھی یہ آدھی پنڈلی تک تھی، اتنے اوپر پہن رکھی تھی، اور اس وقت عربوں میں ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔
وہ لوگ اس کو اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے. جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کی لنگی اتنی زیادہ زمین پر گھسٹتی رہتی تھی. جھاڑو وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 2-4 سرداروں کو راستے میں چلا دیجئے, راستے میں جھاڑو لگ جایا کرتی تھی. صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتا ہے. آج کل بھی یہی ہوتا ہے. لاکھ وعیدیں سنائیے کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا, لنگی لٹکانا, پینٹ لٹکانا یہ حرام ہے. خاص ان راتوں میں جب اللہ کی خصوصی رحمت اور مغفرت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. شب برات میں, شب قدر میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے جو کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں. بس اتنا زیادہ سمجھانے کے بعد یہ اثر ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے تو موڑ لیتے ہیں. یہ صرف نماز میں ہی ناجائز نہیں ہے. جس طرح نماز میں ناجائز ہے, نماز سے باہر بھی ٹخنے کے نیچے لٹکانا ناجائز ہے, کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی, بڑائی اور کبریائی میری چادر ہے. گویا یہ اللہ کی چادر چھیننا چاہتا ہے. اس لیے اللہ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے, مغفرت کی نظر نہیں فرماتے. لیکن نہیں, لاکھ کہنے کے باوجود آپ کہتے رہیے, لوگ سنتے رہتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ہمارے بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ سارے مسائل اور بکیڑے کھڑے کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر چھوٹی بات ہوتی تو آخر آپ کو ٹخنے کے اوپر پینٹ پہننے میں کیوں مصیبت ہو رہی ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پینٹ پہننا چھوڑ دیں گے لیکن ٹخنے کے اوپر پینٹ نہیں پہنیں گے. پینٹ پہننا چھوڑ دیجئے بھائی, اچھی بات ہے, مت پہنیے, لیکن ٹخنے کے اوپر پہنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ تشریف لے گئے تو یہ نصف ساق تک ان کی لنگی تھی. خاندان والوں نے کہا عثمان مکہ میں آئے ہو اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر کے آئے ہو, اس حالت میں جاؤ گے تو مکہ کے بڑے بڑے سردار تمہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے, اتنے اوپر لنگی پہن کر کے جاؤ گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرے حبیب کی سنت ہے, یہ میرے آقا کا طریقہ ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ اتنے اوپر لنگی باندھتے تھے. میں تو اس سے نیچے نہیں کر سکتا, کسی کو اچھا لگے اور کسی کو برا لگے. لوگ کیا کہیں گے, صحابہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ آقا کی سنت کیا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایران فتح ہو گیا اور مدائن جو دارالسلطنت تھا وہ فتح ہو گیا تو وہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ایک نوالا ہاتھ سے چھوٹا اور دسترخوان پر گر گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نوالا اٹھایا دسترخوان سے اور اس کو صاف کر کے کھانے لگے. تو آپ کے کان میں کہا گیا کہ آپ اس وقت کسریٰ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے لوگ اس طرح کھانے کو بہت عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ جو چیز دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے. یہ کہتے ہیں کتنے ندیدے لوگ ہیں, کتنے بھوکے لوگ ہیں, ترسے ہوئے لوگ ہیں کہ جو نوالا دسترخوان پر گر گیا اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں. تو جانتے ہیں اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ ان کا جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي
لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت اور محبوب کے طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ ان کو برا لگتا ہے برا لگے، لیکن یہ تو میرے آقا کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا جب دسترخوان پر کوئی نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرو۔ اور اب تو تہذیب یہ بن گئی ہے، انگریزوں کی تہذیب ہمارے یہاں آ گئی ہے۔ ہمارے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن انگریزوں کی تہذیب اور ان کا تمدن اختیار کرنے میں یہ دنیا کی ہر قوم سے آگے ہے۔ ٹھیک ہے، انگریزوں کو آج کی دنیا میں جو ایک برتری اور فوقیت حاصل ہے ان کی تہذیب کی وجہ سے نہیں، پینٹ اور کوٹ کی وجہ سے نہیں، ٹائی کی وجہ سے نہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے نہیں، اور سو کر اٹھ کر بیڈ ٹی پینے کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا اس علم کی وجہ سے آج ان کو پوری دنیا پر برتری حاصل ہے۔ لیکن ہمارے بچے علم تو حاصل کرتے نہیں، وہ تو 10ویں تک پہنچتے پہنچتے ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے تو 12ویں تک پہنچ گئے، لیکن فیشن اللہ کی پناہ، راستے پر چلیے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لگتا ہے یہ کہیں یورپ سے آ گیا ہے، امریکہ سے آ گیا ہے اور انگریز ہو گیا ہے۔ کھڑے کھڑے کھانا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، وہی سوٹ وہی بوٹ، اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسی میں ترقی ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے بچوں کی، بچیوں کا حال تو فی الجملہ غنیمت ہے۔ ابھی میں کل رات میں لاتور میں تھا، وہاں ایک پروگرام تھا اور ایک مسابقہ سیرت کے موضوع پر مختلف اسکولوں کا کرایا گیا تھا۔ اس میں جو بچے اور بچیاں کامیاب ہوئے تھے ان کی تعداد 750 تھی، 750 بچوں نے شرکت کی تھی۔ اس میں کامیاب ہونے والے جو طلبہ اور طالبات تھے ان میں طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ تھی، بچوں سے زیادہ تعداد کامیاب ہونے والوں کی بچیوں کی تھی۔ وہاں بھی یہ مسئلہ آیا کہ بچیاں ہر میدان میں آگے جا رہی، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تھانہ رابوڑی میں ایک پروگرام تھا، خواتین کا تھا، تو ایک پرچی بھیج کر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں مسئلہ شادی بیاہ کا ایسا ہو گیا ہے کہ بچیاں تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اور بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ اب اگر ان بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کی مناسبت سے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوا بچہ ملے تو بچے ملتے نہیں۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور لڑکا 10ویں فیل ہے، 12ویں فیل ہے، تو اسی جوڑ تلاش کرنے میں کافی وقت گزر جاتا ہے، بسا اوقات عمر زیادہ ہو جاتی ہے بچیوں کی، رشتہ نہیں ہو پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کہا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح بچیوں کو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کہنے تو پھر سوال آیا کہ بچے پڑھتے نہیں۔ ہم نے کہا اس میں ہمارا اور آپ ہی کا قصور ہے کہ بچے کیوں نہیں پڑھتے، اور وہ اس طرح کہ جس طرح کی نگرانی ہم بچیوں کی کرتے ہیں بچوں کی نگرانی اس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی۔ بچی اسکول یا کالج گئی اور اسکول اور کالج سے آنے میں اگر آدھا گھنٹے کی دیر ہو جائے تو پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے، بچی کیوں نہیں پہنچی گھر، اور بچہ کہاں گیا اسکول سے، اسکول گیا بھی کہ نہیں گیا
اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسکول سے آیا اور شام کو نکلا، کن دوستوں کے ساتھ ہے، وہ دوست کیسے ہیں، رات کے کس حصے میں وہ گھر آ رہا ہے، 12 بجے 2 بجے 3 بجے وہ گھر واپس آ رہا ہے. لیکن ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھ لیں بیٹا تم رات بھر کہاں رہے، کن دوستوں کے ساتھ تم سیر تفریح کرتے ہو. یہ جو فرق ہم کرتے ہیں بچوں اور بچیوں میں، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. بچہ تھوڑا سا 10ویں میں پہنچا اور فرمائش کی ابا مجھ کو موبائل چاہیے. ہاں بیٹا کوئی حرج نہیں ہے، پیسہ ہے باپ کی جیب میں، موبائل دے دے گا. لیکن بچی اگر موبائل مانگے تو نہیں، بچی کو نہیں ملے گا. بچی کو نہیں ملے گا تو بچے کو کیوں ملے گا؟ کیا بے راہ روی، موبائل بے راہ روی کا اگر ذریعہ بنتا ہے تو صرف بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بے راہ روی کا ذریعہ نہیں بنتا. لیکن تصور تو یہاں ہے کہ بچہ بیٹا ہے تو 1000 گناہ کر لے اس کے لیے معاف ہے، اور پھر اس کے تمام مطالبات، ابا ایسا لباس چاہیے، ابا اب سائیکل چاہیے، ابا تو اب بائک چاہیے، تو ابا تو یہ چاہیے، اور ابا کے پاس پیسے ہیں تو اس کی ہر خواہش پوری. اور خواہش پوری کرنے کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے تعلیم کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور 10ویں اور 12ویں تک پہنچتے پہنچتے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے سنت کے لیے کہ سنت پر عمل کرو لیکن اس کے ساتھ استحضار بھی ہو. بھئی ہم مسجد سے نکلتے ہیں، پہلے بایاں پیر باہر نکالتے ہیں، یہ سنت ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دایاں پیر داخل کرتے ہیں. لیکن ایک معمول بن گیا ہے کہ بھئی دایاں پیر داخل ہو کر کے چلے آئے، بایاں پیر باہر نکال کر چلے گئے. دایاں پیر داخل کریں گے غفلت کے ساتھ، بایاں پیر باہر نکالیں گے غفلت کے ساتھ، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اس استحضار کے ساتھ کہ جب دایاں پیر آپ مسجد میں داخل کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہے یہ میرے آقا کی سنت ہے. بایاں پیر جب مسجد سے باہر نکالیں تو اس تصور کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. کھانا کھانے کے لیے جب ہاتھوں کو دھوئیں تو اس یادداشت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھویا کرتے تھے، اس استحضار کے ساتھ سنت پر عمل کریں. ہر سنت پر عمل کرتے وقت استحضار ہونا چاہیے کہ میرے آقا اس طرح کرتے تھے. آپ بستر پر لیٹنے کے لیے وضو کرتے ہیں، آدمی جب معمول بنا لیتا ہے تو اس کا معمول بن جاتا ہے، پھر وضو کر کے وہ سوتا ہے. لیکن جب وضو کر رہے ہوں تو اس وقت ذہن میں ہو کہ میں اس وقت وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے. پھر جب داہنی کروٹ پر لیٹے اور داہنا ہاتھ داہنے گال کے نیچے رکھ کر کے لیٹے تو یہ سوچے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. فرماتے ہیں اگر اس طرح سنتوں کے استحضار کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کا آدمی معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی دیکھے گا. وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، دوسرا جملہ فرمایا جو سنت کے مطابق عمل کرے. اور تیسرا جملہ کیا کہا؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ،
لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایمان والے کی شان تو یہ بتائی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ من امین الناس بوائقہ، وہ شخص جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی شرارت سے لوگ محفوظ رہیں۔ شرارتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح لوگوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی شرارت سے لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اور حدیث میں یہ فرمایا گیا اس کے مقابل میں کہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا من نفس عن مسلم کربتن، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو اس دنیا میں دور کیا تو نفس اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، تو قیامت کی تکالیف میں سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑی تکلیف اس سے دور فرماتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا گیا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچائے وہ لوگوں میں بہتر، اور جس سے لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ کیسا؟ لوگوں میں سب سے بدتر۔ تو یہ تین عمل بتائے گئے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، جس نے حلال کھایا، سنت پر عمل کیا اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔